بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ لبریشن آرمی نے اپنی 8 دن کی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کم سے کم بھی 60 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بلوچ آزادی پسند جنگجوؤں کے حملے اب پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں، اس پر بھی رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ یو بی اے کے حملوں میں بہت تیزی آ گئی ہے، یعنی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے حملوں میں بڑی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، سب سے پہلے چلتے ہیں سوراب، جہاں پچھلے دنوں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی جیٹ طیاروں نے بمباری کی، اور اب اس بات کے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں جو میزائل استعمال کیے گئے، میزائل نما جو گولے برسائے گئے، اس کی جو ساخت ہے وہ امریکی ساخت ہے، یعنی کہ وہ امریکن گولے تھے۔ تو اس حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے، بلوچ نیشنل موومنٹ نے، بلوچ نیشنل پارٹی نے اور بلوچ اسٹوڈنٹ کی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ پورے بلوچستان میں عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ وہ تصویریں آپ میں ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ہر بازار کی آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، ہر شہر کی مکمل پہیہ جام ہڑتال رہی ہے۔ اس کے علاوہ وکلا نے بھی پورے بلوچستان میں جمعرات کے دن ہڑتال کی ہے، اور اس دوران جو دکانیں ہیں ان کو سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ تالے توڑ کر کھلوانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے محبت سے تعلق رکھنے والا ایک سرکاری افسر عبدالوحید ولد عبدالواحد جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ اس کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ یہ حملہ ویگو گاڑی پہ کیا گیا تھا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مستونگ شہر میں پاکستانی فوج کی طرف سے دن رات جو ہے وہ میزائل نما گولے داغے جا رہے ہیں، اور وقفے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جمعرات سے جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہے، کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ سوراب حملے میں اسلام آباد سے آنے والے کوئٹہ میں آنے والے آئی ایس آئی کے جو افسر ہیں خرم شہزاد، وہ براہ راست ملوث ہیں، اور وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے تھے اس حملے کو۔ ادھر جیسا میں نے آپ کو بتایا، گدر اور گودان ملبے سے امریکی ساخت کے جو میزائل ہیں ان کا ملبہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اور اس کو دکھایا گیا ہے ویڈیوز پر بھی، اور اب تیاری ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کا مقدمہ درج کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بی ایل اے کی طرف سے پاکستان کی مکمل طور پر معاشی ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ گوادر پورٹ پر پہیہ جام ہونے کی وجہ سے روزانہ 10,000 کنٹینر جو ہے ان کی ٹرانسپورٹ رکنے کی وجہ سے ایک تو سامان آگے نہیں جایا جا رہا، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کی حوالے سے جو ریونیو ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا، وہ بند ہو چکا ہے، اور اس طرح روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کا پاکستانی قومی خزانے کو خسارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹس ہیں اس میں بھی خربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایل پی جی سے لدے ہوئے 900 بوزر جو گاڑیاں ہیں وہ پچھلے 75-76 دنوں سے تفتان کے صحرا میں کھڑے ہیں۔ اس طرح ان کے روزانہ کے ڈرائیورز کی تنخواہیں اور وہ بھی ایک مسئلہ بن رہی ہے، اور پنجاب کی جو صنعتیں ہیں وہاں پہ کمرشل گیس کا شدید بحران پیدا ہو گیا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، چھوٹے کارخانے جو ہے گیس نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر اس وقت جو معاشی نقصان ہوا ہے وہ
458 ارب روپے سے زیادہ ہے، 458 بلین روپیز سے زیادہ ہے۔ بلوچستان میں گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال بدستور جاری ہے، سینکڑوں ٹرک اور کنٹینرز کو کوئٹہ ہزار گنجی میں روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ اب تھوڑی سی حملوں کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یو بی اے جو ہے، یونائٹڈ بلوچ آرمی، یہ کچھ مہینوں سے دوبارہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور انہوں نے بولان میں پاکستانی فوج اور گیس پائپ لائن سمیت مختلف حملوں میں جو ہے وہ یو بی اے نے کارروائیاں کی ہیں، اور ان کارروائیوں میں بدھ کو 6 بجے کوئٹہ سے بھی شاہراہ N65 ابتاری کے مقام پر ناکہ بندی کی گئی، 1.5 گھنٹے تک سنیپ چیکنگ کی گئی، اور 9 اگست کو صبح 10 بجے یو بی اے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کوئٹہ کے علاقے ڈغاری کراس میں ریاستی مخبر نصر اللہ جتوئی ولد حکیم کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے۔ 11 اگست کو سبی کے علاقے بختیار آباد میں ڈومکی کے قریب ڈیرہ مراد جمالی سے سبی جانے والی جو ٹرانسمیشن لائن ہے، بجلی کی جو ترسیل کی لائن ہوتی ہے، اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ اوچ ڈیرہ مراد جمالی اوچ پاور پلانٹ سے سبی گریڈ سٹیشن کو بجلی کی سپلائی جو ہے وہ منقطع کر دی ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یو بی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جو ہے وہ ایک اور دستے نے گھات لگا کر گوکرت کے مقام پر 18 قطر یعنی 18 انچز ڈائیمیٹر کے گیس پائپ لائن کو اڑا دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئٹہ، کولپور، مچ، مستونگ، کلات، پشین اور زیارت میں گیس کی سپلائی بند ہو چکی ہے۔ 13 اگست کو ضلع کچی کے مرکزی شہر ڈھاڈر اور سنی کے درمیان روڈ پر واقع دوپاسی پل کو بھی یو بی اے نے اڑانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابتاری کے مقام پر 2 مختلف کارروائیوں میں N65 شاہراہ میں قائم پل کو دھماکے سے اڑایا گیا ہے اور سرویلنس کیمراز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے بعد داراز بیٹ سے سرمچاروں کی طرف پیش قدمی کرنے والے 20 فوجی گاڑیوں پر مشتمل قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک گاڑی جو ہے وہ سڑک سے اتر کر الٹ گئی، ایک فوجی اس میں ہلاک ہوا اور کئی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر بلوچ ریپبلکن گارڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بدھ کو سندھ کے بخشیار پور کے قریب، یا بختیار پور ہے یا بخشیار پور ہے، یہاں پہ انہوں نے مرادوو کے مقام پر سوئی سے کراچی جانے والی 36 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ ریپبلکن گارڈ نے پنجاب میں روجھان میں میر ہزار کے مقام پر 36 انچ قطر کی گیس پائپ لائن بھی اڑا دی ہے۔ بہت کم سننے میں آتا ہے کہ پنجاب کے علاقے میں کوئی واقعہ ہوا، اور یہ میرے نزدیک شاید یہ پہلا واقعہ ہے جہاں بلوچ سرمچار اب پنجاب میں داخل ہو کر انہوں نے حملے شروع کرنے کا شاید فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بی ایل اے نے ڈیتھ اسکواڈ کے ممبر ثناء اللہ ولد توس خان رہائشی خاران کو 11 اگست کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نامعلوم افراد نے ضلع ہرنائی میں 5 میل پولیس چیک پوائنٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو، یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو ضلع مستونگ میں اپنے سیکیورٹی قافلے میں حملے سے بال بچ گئے، 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ اس میں وزیر داخلہ خود بلوچستان میں اب داخل نہیں ہو سکتا، کیسا وزیر داخلہ بھی ہے، داخل نہیں ہو سکتا۔ قلعہ عبداللہ میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے تھانہ ٹوٹا اڈا پر حملہ کیا، 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ 14 اگست کی تقریب کوئٹہ زرعی کالونی میں منائی جا رہی تھی، جس دوران بے تحاشا دستی بم اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا اور افراتفری وہاں پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بی ایل اے نے ایف سی ہیڈ کوارٹر خاران اور ملٹری انٹیلیجنس کے دفاتر پر حملہ کیا ہے۔ 13 اگست کو یہ حملہ شام 8 بجے ہوا ہے، 5 دھماکے ہوئے جس سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔
اس کے علاوہ سوراب میں فورسز کی 8 گاڑیوں پر مشتمل قافلے پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا، 3 گاڑیاں ناکارہ بنا دیں۔ سوراب مل ایریا میں نامعلوم افراد نے فورسز کی 2 چوکیوں اور ایک پل کو تباہ کر دیا ہے۔ خاران کے لجے ایریا میں سیکیورٹی فورسز اور نامعلوم افراد کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کوئٹہ تفتان شاہراہ پر N40 جو ہے اس پر تفتان اور نوکنڈی کے درمیانی علاقے میں نامعلوم افراد نے 3 تجارتی گاڑیوں کو آگ لگا دی، جن میں ایک ٹرالر تھا، ایک 10 ویلر ٹرک تھا اور ایک آئل ٹینکر تھا۔ ایک اور دعویٰ ہے، میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں اس کے بارے میں کیونکہ اس سے ملتا جلتا دعویٰ جو ہے UBA نے بھی کیا ہے، بہرحال آپ کمنٹس میں بتائیں ذرا۔ یہ دعویٰ ہے کہ بلوچ ریپبلکن گارڈ نے 13 اگست کو بلوچستان کے نصیر آباد کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں اوچ پاور پلانٹ سے سندھ جانے والی بجلی کے 2 ٹاور دھماکے سے تباہ کیے ہیں۔ ادھر بلوچ لبریشن فرنٹ بھی خاموش نہیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے بھی مستونگ میں دشت کے علاقے میں قائم فوجی کیمپ تھل خاوی پر قبضہ کیا ہے۔ 4 دن تک یہ حملہ جاری رہا ہے۔ اس کے بعد راشن پانی ختم ہونے کی وجہ سے پاکستانی فوجیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران ان کو نشانہ بنایا گیا اور کیمپ پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کا جھنڈا اتار کے بلوچستان کا پرچم بلند کیا گیا۔ خزدار میں اس وقت ناظرین پولیس نے جبراً لاک ڈاؤن کروا رکھا ہے اور 16 تاریخ کو سے رات کو اچانک افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا کوئٹہ میں، جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے اچانک سڑکیں بند کرنا شروع کر دی۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب اگر بلوچ ریپبلکن گارڈز نے پنجاب میں گھس کر حملہ کیا ہے تو اس سے خطرہ یہی ہے کہ باقی جو آرگنائزیشنز ہیں، BLF ہے، BLA ہے، UBA ہے، یہ بھی شاید اب پنجاب میں حملوں کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ تو بہرحال جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔